بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سید توقیر عباس کاظمی کی لکھی گئی کتاب مفلسی اور ثروت مندی کا آغاز کریں گے، جس میں انہوں نے مفلسی اور ثروت مندی کے اسباب، خطرات اور علاج کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ خداوند عالم ہمیں قرآن و احادیث اور فرامین معصومین علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مفلسی اور ثروت مندی کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر۔ مفلسی اور ثروت مندی کے حوالے سے سب سے اہم بحث مفلسی اور ثروت مندی کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کا بیان کرنا ہے۔ مفلسی اور ثروت مندی کا مفہوم۔ مفلسی کو تنگ دستی، غربت اور فقر و ناداری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کسی انسان کی مادی زندگی کو ایک ناگوار حالت، جس سے مراد کسی شخص کا اپنی زندگی کی ابتدائی اور بنیادی ضروریات سے محروم ہونا ہے۔ ثروت مندی کی اصطلاح مفلسی کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، جس سے مراد انسان کی مادی زندگی کی ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنی دنیاوی زندگی کی تمام آسائشوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ ثروت مندی بہتر ہے یا مفلسی؟ اگر ثروت مندی اور مفلسی کے بارے میں قرآن و احادیث میں چھان بین کرتے ہوئے اسلامی نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس سلسلہ میں آیات و روایات کے درمیان ظاہری طور پر ایک طرح کی ناہم آہنگی محسوس ہوتی ہے، چونکہ بعض مقامات پر غربت اور مفلسی کی تعریف و تمجید کی گئی ہے، جیسے رسول خدا نے فرمایا، فقر و تنگ دستی میرا فخر ہے اور اسی بنا پر میں تمام انبیاء و مرسلین کے سامنے فخر کرتا ہوں۔ نیز حضرت نے فرمایا، فقر و تنگ دستی راحت و آرام جبکہ ثروت مندی سزا اور عقوبت ہے، جبکہ دوسری بعض مقامات پر فقر و تنگ دستی کی مذمت کرتے ہوئے اسے کفر کے زمرے میں شمار کیا گیا اور مفلسی سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، کبھی کبھار مفلسی اور تنگ دستی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدایا میں کفر اور مفلسی سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ فرمایا، جی ہاں۔ اسی طرح کبھی ثروت مندی اور دنیاوی مال و دولت کی مذمت کرتے ہوئے اسے لہو و لعب، متاع قلیل اور متاع الغرور کہا گیا ہے، اور کبھی ثروت مندی کو سرکشی کا سبب قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ نیز کفار کی ثروت مندی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کفار کے اموال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جان کنی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا، سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا ثروت مندی کے جنت میں داخل ہونے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ نیز رسول خدا نے فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت کے سلسلہ میں 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں، انہیں مال و ثروت مل جائے اور یہی چیز ان کے طغیان اور سرمستی کا سبب بن جائے۔ مذکورہ آیات و روایت میں ثروت مندی کو طغیان اور سرکشی کا باعث قرار دینے کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے کے ایک سبب کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بعض دیگر آیات و روایات میں ثروت مندی کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے اسے مال اللہ، فضل اللہ اور خیر و رحمت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، اور کبھی دنیاوی نعمتوں طیبات کے نام سے یاد کرتے ہوئے لوگوں کو ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ سے درہم و دینار اور اس حوالے سے لوگوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ درہم و دینار اللہ کی زمین میں اس کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی مصلحت کے لیے قرار دیا ہے، اور ان کے ذریعے لوگوں کے امور اور ان کی حاجات خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن و روایات میں کبھی مفلسی اور تنگ دستی کی تعریف کی گئی اور کبھی مذمت، جیسا کہ کبھی ثروت مندی کی تعریف کی گئی اور کبھی مذمت،
جبکہ یہ بات طے ہے کہ دین خدا میں کسی طرح کا تضاد یا ناہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا یہ اہم سوال پیش آتا ہے کہ مفلسی اور ثروت مندی کے بارے میں اسلام کا حتمی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا غربت و مفلسی بہتر ہے یا امیری اور ثروت مندی؟ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں نہ ہی کلی طور پر غربت و مفلسی کی تائید کی گئی ہے اور نہ ہی کلی طور پر امیری اور ثروت مندی کو بہتر سمجھا گیا ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مال و دولت صرف ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا مال و دولت سے استفادہ کے طریقے کی بنا پر کبھی اس کی تعریف کی گئی ہے اور کبھی مذمت۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد انسان کو ہدایت کے ساتھ ترقی و کمالات کے راستے پر گامزن کرتے ہوئے اس کی آخرت کو سنوارنا ہے، اور یہ مقصد صرف اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب انسان دنیا کو اپنی آخرت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ اسی ایک نقطہ میں غور کرنے سے ثروت مندی و مفلسی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر بھی واضح ہو جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں آیات اور روایات کے درمیان ظاہری تصادم اور ناہم آہنگی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ پس اسلامی نقطہ نظر سے اگر ثروت مندی آخرت کے حصول کا ذریعہ قرار پائے اور پروردگار کی اطاعت سے مانع نہ بنے تو قابل تعریف و تمجید اور مومن کے لیے نعمت اور فضل پروردگار ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہی ثروت مندی قابل مذمت اور مومن کے لیے فتنہ و فساد ہے۔ اسی طرح اگر مفلسی و تنگ دستی انسان کو گناہوں کے راستے پر لے جائے تو قابل مذمت ہے، لیکن اگر یہ حالت انسان کے صبر کے ہمراہ ہو اور وہ مفلسی و تنگ دستی کے باوجود حق کے راستہ پر ثابت قدم رہے اور حرام کے راستے پر نہ چلے تو ایسی مفلسی مومن کے لیے فخر اور آخرت میں ثروت مند شخص کی نسبت اس کے زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے۔ البتہ ثروت مندی کی حالت میں پروردگار کی اطاعت کے راستے پر باقی رہنا اور غربت کی حالت میں صبر کرتے ہوئے حرام سے بچنا ہر کس و ناقص کے لیے آسان نہیں ہے، چونکہ ثروت مندی میں اکثر لوگ گناہوں یا دوسروں پر ظلم و ستم کا راستہ اپنا لیتے ہیں، اور غربت میں اکثر لوگ جب حلال رزق حاصل نہیں کر پاتے تو حرام کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پس ثروت مندی اور مفلسی دونوں حالتوں میں ہدایت کے راستے پر باقی رہنے کے لیے پروردگار کی طرف سے خاص تائید کا شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اس بنا پر اسلام میں ثروت مندی یا مفلسی میں سے کسی ایک کی کلی طور پر تائید نہیں کی گئی، اور نہ ہی دونوں کلی طور پر مذموم ہیں۔ اسلام نے انسان کو حلال طریقے سے مال و دولت حاصل کرنے سے ہرگز نہیں روکا اور نہ ہی غربت و تنگ دستی میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ثروت مندی اور مفلسی میں سے جو چیز انسان کو راہ خدا سے خارج کر کے گناہوں کے راستے پر لے جائے وہ اس کے لیے مذموم، اور جو چیز انسان کو پروردگار کی اطاعت کے راستے پر باقی رکھے وہ قابل تعریف و تمجید ہے۔ اسی نقطہ کو واضح کرنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایسی ثروت مندی جو تجھے ظلم گناہوں سے روک لے اس تنگ دستی سے بہتر ہے جو تجھے گناہوں کی طرف لے جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں فرمایا، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے مفلس رہنا اس ثروت مندی سے بہتر ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کے ساتھ رہ کر ملے۔ اس حدیث میں امام معصوم نے اس اہم نقطہ کی طرف ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اہل بیت کا دامن چھوڑ کر مال و ثروت ملے تو ایسی مال و ثروت سے وہ مفلسی اور تنگ دستی بہتر ہے جو اہل بیت کا دامن تھام کر ملے۔ بس ثروت مندی اور تنگ دستی میں ہر حالت مومن کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حالت اسے حرام کے راستے پر نہ لے جائے۔ ثروت مند خود پر یا دوسروں پر ظلم و ستم کا راستہ نہ اپنائے، اور غریب شخص خود کو حرام رزق سے آلودہ نہ کرے، بلکہ اپنی غربت و تنگ دستی پر صبر کرتے ہوئے حق کے راستے پر ثابت قدم رہے، ورنہ مالی لحاظ سے متوسط حالت ہی میں انسان کی بہتری و بھلائی ہے۔ اس نظریہ کی تائید علامہ مجلسی کے قول سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے تنگ دستی و مفلسی کے سلسلہ میں روایت و احادیث کی ظاہری تضاد کے پیش نظر فرمایا، روایات کے درمیان یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ مفلسی اور ثروت مندی میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے،
جنہیں وہ اپنی مصلحت کاملہ کے پیش نظر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنگ دستی پر صبر کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اسے ثروت مندی ملے تو ثروت مندی کے تقاضے کے مطابق عمل کرے تو ثروت مند کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پس تنگ دستی اور مفلسی میں سے ہر حالت میں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں غالباً تنگ دستی پر صبر کرنے والے کو ثروت مندی میں شکر کرنے والے کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن دونوں صورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، لہذا کسی ایک حالت کی نسبت کلی طور پر حکم لگانا ممکن نہیں۔ البتہ ظاہری طور پر بقدر کفایت حالت میں ہونا دونوں طرف تنگ دستی اور ثروت مندی کی نسبت مطمئن حالت ہے، اور اس میں خطرہ بھی کم ہے، لہذا اکثر دعا میں اسی متوسط حالت کو طلب کیا گیا ہے، اور پیغمبر اکرم نے اپنی آل اور اطرت کے لیے بھی اسی حالت کی دعا فرمائی ہے۔